سر یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد اسلام کریں گے. جی یہ وہ آخری سوال ہے سر. دجال اور عصر حاضر کے حوالے سے امت مسلمہ جس ابتری کا شکار ہے، ایسے میں پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرات گرامی، میں قنوطیت پسند نہیں، میں ڈپریسو آئیڈیاز کا مالک ہوں. مجھے پتا ہے آگے کیا ہے. مجھے اس لیے نہیں پتا کہ میں کو بڑا صاحب نظر واقعہ ہوں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرے رسول نے جو کچھ بتایا ہے مجھے اچھی طرح یاد. اگر ہارورڈ، کیمبرج اور آکسفورڈ سارا فلسفہ ایک طرف ہو تو اگر مجھے ایک قول رسول مل جائے نا تو وہ مجھے سارے عالم سے زیادہ معتبر ہے. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ باپ کے دجال اور اس کے ہاتھ، میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ساری باتیں بعد میں ہوئیں اور حدیث پہلے کی ہے زمانے رسول. فرمایا میری امت کسرا سے جہاد کرے گی اور اس پہ غالب آئے گی. میری امت قیصر سے جہاد کرے گی اور اس پہ غالب آئے گی. میری امت ڈھال جیسے چہرے والے اور جانوروں کے تسمے جوتے والے قوم سے جہاد، یعنی منگول سے، اور اس پہ غالب آئے گی. اور زمانہ آخر میں میری امت دجال سے جنگ کرے گی اور اس پہ غالب آئے گی. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. 3 باتیں پوری ہو چکی. 3 باتیں. مدائن کی جنگ ختم ہو گئی اور کسرا کا اقتدار ڈوب گیا. یرموک کی جنگ ختم ہوئی اور قیصر روم کا اقتدار ختم ہو گیا. اور عین جالوت کی جنگ میں مغلوں کا اقتدار ختم ہو گیا. اور بیٹل آف دمشق میں دجال کا غرور ختم ہو گیا. یہ 2 شکستیں لکھی ہوئی ہیں جو ہوئی ہیں، یہ باہر سے نہیں آئی ہیں، یہ کتاب میں سے آئی ہیں. فرمایا دجال عراق اور شام کے بیچ میں سے گزرے گا اور بہت ہلاکت پھیلائے گا. فرمایا مسلمانوں کا ایک شہر بصرہ بری طرح پامال ہو جائے گا. کیا چیز نہیں لکھی ہوئی. فرمایا فرات کی تہ سے سونے کا پہاڑ نکلے گا کہ ساری دنیا اس کے لیے لڑ لڑ کے پاگل ہو جائے گی. اور اب اختتام میں ابو نعیم بن حماد کی کتاب حمادی سے ایک حدیث ہے جس کا تعلق اس خطے سے، پاکستان سے ہے. فرمایا اہل ہند کے مسلمان اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور انہیں شکست فاش دیں گے اور ان کے امراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. اب آپ سوچ لیجئے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے. مگر اس حال میں نہیں کرنا، اس حال میں نہیں کرنا. کچھ وقت، کچھ کوشش، کچھ حسن نیت آپ کا درکار ہے. یہ ایک وصف آپ کو حاصل ہے جو پورے عالم اسلام میں نہیں. ایک وصف آپ کو حاصل ہے کہ دین کے 2 ابتدائی اصول ہیں. ایک الوہیت خداوند پہ اتفاق کرنا کہ اللہ ایک ہے، وہ تو سارے مسلمانوں میں، مگر محبت رسول سارے مسلمانوں میں نہیں ہے. یہ صرف اسی بر صغیر میں ہے، اس بر صغیر میں ہے. وہ سعودی عرب میں مزار رسول کے باہر کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ تو فوت ہو گئے ہیں، ان سے کیا کچھ مانگنا ہے، ان پہ کیا دعا کرنی ہے. یہ حرمت رسول. اب دیکھو، اگر رسول مر گیا ہوا پڑا ہے تو اس کا شہید 7ویں درجے کا شہری کیسے زندہ ہو سکتا؟ ہاں جی، آپ غور کرو، صدیق سے اوپر کم از کم شہید کے اوپر 7 درجے ہیں. صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اصحاب عشرہ و مبشرہ ہیں، اصحاب شجرہ ہیں، بیت رضوان کے لوگ ہیں. پھر وہ 4 اصحاب ہیں جن کی خصوصیت ہے. پھر محمد رسول اللہ ہیں. کیا عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ میاں کہتا ہے کہ یہ 7ویں درجے کا جو امتی ہے نا تیرا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور یہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کے طریقہ کار کا شعور نہیں رکھتے. پھر یہ نہیں کہا، خیال ہوا کہ زندہ ہے
تو بغیر لائف کے زندہ ہے، ڈورمنٹ ہے. جیسے فراگ 6 مہینے نیچے رہ جاتا ہے، 6 مہینے فراگ ڈورمنٹ اسٹیج میں رہ جاتا ہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد بارش برستی ہے تو باہر نکل. ہو سکتا ہے شہید بھی ایسے ہی ڈورمنٹ لائف میں رہتا ہو، ٹرومیٹک سلیپ ہے. کہتا نہیں 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 نہیں، یہ اور طرز زندگی ہے. علامہ یہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے، اس کو تو ہم رزق دیتے ہیں. نحن نرزقکم، اس کو ہم رزق دیتے ہیں، یہ کھاتا پیتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. ان کی عقلوں کو روئیں کہ کیا کریں کہ جس پیغمبر کا 7ویں درجے کا امتی زندہ ہے، رزق کھاتا ہے اور وجود پہ تصرف رکھتا ہے، اس کا پیغمبر کسی حیثیت کا مالک نہیں. اس کا پیغمبر کسی حیثیت کا مالک نہیں ہے. اس کے محافظ کھڑے کہتے ہیں اس معاہدے سے کیا تم نے دینا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. ذرا اللہ کا بات ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ یہود کو ایک تانا دے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار. اللہ سے گستاخیاں کر لیا کرو، گلے پڑ جایا کرو، جو مرضی سنانا ہے، مگر محمد زمین و آسمان کا پروٹوکول ہے. خبردار کسی گستاخی کا نہ سوچنا. اور یہ گستاخ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ گستاخ بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان میں پروٹوکول میں مقصد زندگی اور حیات. کیا وہ مقصد زندگی اتنا لوکل ہے کہ اپنے 63 برسوں کے بعد کرامت نہیں ہے؟ تو خدا یہود کو ایک تانا دیتا ہے. ذرا غور کیجیے گا اس تانے پر. اے بدبختوں، اے قوم یہود، یاد ہے تمہیں وہ دن کہ ابھی میرا رسول آیا بھی نہ تھا اور تم اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے؟ یاد ہے تمہیں وہ دن کہ جب میرا رسول ابھی آیا بھی نہ تھا اور تم اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور میں قبول کرتا تھا. اب جب یہ تم میں موجود ہے تو تم اتنے گئے گزرے ہو کہ اس کے وجود کے ہونے کے باوجود اس کی پیغمبری کا انکار کر رہے ہو. تو غور فرمائیے کہ محمد وسیلہ جود و کرم تھا. آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک تمام اقوام ان کے وسیلے سے اللہ کی حضور درخواست پیش کرتے چل جائیں. اب اس کے بعد دیکھیے ذرا قرآن کی آیت کیا فرماتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، عجیب سی آیت ہے، ویسے طریقہ ہے بزرگوں سے استدعا کرنے کا، کہ دیکھو اے پیغمبر، جب لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے دعا مانگے. بڑی عجیب بات کی اللہ نے کہ اے پیغمبر، جب لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے دعا مانگے اور تو بھی ان کے لیے دعا مانگے تو پھر اللہ بخشے گا. استغفر لہم. بھائی اللہ میاں سے پوچھو آپ کا ہوا کیا ہے؟ آپ کا بندہ، آپ کا مخلص، آپ کا عبادت گزار سچے دل سے آپ کے حضور دعا مانگ رہا ہے. آپ قبول کرو نا، آپ قبول کرو. مگر وہ کچھ اور سنا رہا ہے کہ اے پیغمبر، جب لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے دعا مانگے اور تو بھی ان کے لیے دعا مانگے، استغفر لہم، تو پھر میں قبول کروں گا. تو گڑبڑ ہو گئی تھی. یا تو بخشش کے محکمے ایک طرف کر دیا اللہ نے، یا تو تمام بخشش کے محکموں کا یا تو انچارج اللہ نے کوئی اور مقرر کر دیا کہ خدا سے آپ ڈائریکٹ مانگ ہی نہیں سکتے ہو. یہ تو بڑا کرائٹیریا بن گیا نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک درخواست نہ کریں کہ یہ سرکار دو عالم خدا کے حضور ہم نے یہ دعا مانگی ہے، آپ بھی دعا مانگ دو. اب لوگ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ تھے یہ دعا تب تک، جب وہ فوت ہو گئے تو یہ دعا لاگو نہیں رہی. حضرات گرامی، وہ لوگ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے تو لوگ ان کے حقیقی بیٹے تھے اور ہم سوتیلے، ہم سوتیلے ہیں. یعنی ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق اس وقت ختم ہو گیا کہ جب وہ زندہ تھے، تب تک تو لوگ بڑا فائدہ اٹھا گئے. بھلا وہ پیغمبر
جو قیامت تک کے لیے اپنی امت کی شفاعت کا حریص رہا، جس کو قرآن نے حریص لکم کہا، وہ میری فکر نہ کرے گا، میری فکر نہ کرے گا، اور جو پہلے ہی متقی تھے ان کی فکر کرے۔ کیسا عجیب سا نقش خیال ہے، کیسا عجیب سا نقش خیال ہے۔ اب اس کی رد میں وہ حدیث سنیں کہ حضور گرامی مرتبت اپنے اصحاب کی مائیت میں بیٹھے تھے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اصحاب اس خوف سے ڈرے کہ جیسے پرندے ان کے سروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہلے نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کوئی گستاخی ہوئی؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تمہارے بہت بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا اور سنا نہ ہوگا، مگر وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ ہمارے لیے اس چشم مبارک سے آنسو گرے، ہمارا ان پہ ان اصحاب سے زیادہ حق ہے، ان اصحاب سے زیادہ حق ہے، کیونکہ وہ متقی، وہ مومنین تھے اور ہم صرف مسلمین ہیں۔ ہمیں زیادہ فاصلہ ہے ایمان تک پہنچنے کا، تو گنجائش اسی کو ملتی ہے نا یار، جس کو جو ذرا پیچھے ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو ناقص ہوتا ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سب لوگ ہماری طرح ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ان کی کچھ عادتیں تمہاری طرح ہوں گی اور کچھ ان کی اپنی خرافات بھی ہوں گی۔ تو حضرات گرامی، بڑی کیئر کا مقام ہے۔ We should be very very careful in assessing the nature۔ ایک جملہ مختصر میں جو بخاری نے اپنی حدیث میں لکھا، اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان میں کسی مسلمان نے۔ فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ اب بتائیے کیا عجیب بات ہے کہ جب میرا مسلک سخت ہو تو میں کہتا ہوں بخاری بھی غلط ہے، اور جب میرا مسلک سخت نہ ہو تو میں لکھتا ہوں اصح الصحیح ہے نا۔ ایک تو میں کہتا ہوں مسلم اور بخاری صحیح ہے نا، ان سے صحیح کتاب کوئی نہیں، اور پھر بخاری کو کہتا ہوں اصح الصحیح ہے نا۔ اگر دونوں صحیح کا مقابلہ کیا جائے تو بخاری اس سے بھی زیادہ صحیح ہے، مگر جب میری مرضی کی نہ ہو، جب میری مرضی کی نہ ہو بات، تو میں کہتا ہوں یہ حدیث کمزور ہے، ناقص ہے، اس حدیث کی سند کمزور ہے، روایت اور درائت کے اصول بخاری دے رہا ہے، روایت اور درائت کے اصول مسلم بن حجاج دے رہا ہے، اور میں جب روایت اور درائت کو تو میں بخاری کو غلط ثابت کروں۔ یہ طرفہ تماشا ہے، یہ تمسخر ہے جو اسلام میں جاری ہے۔ اور جب ہم اس حدیث گرامی مرتبت تک پہنچتے ہیں واللہ موتی وانا قاسم، کہ اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ ضرورت مند کس تک جائے گا؟ سینکشن تو ہو جائے، سینکشن ہوگی تو اللہ دے گا نا۔ کچھ سینکشن ہوگی کسی ڈپارٹمنٹ کی، خزانہ تو ادھر پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے کاغذات سائن کرا کے آپ ٹریجری تک پہنچتے ہیں تو سوال جواب ختم ہوتے ہیں۔ وہ ٹریجری کا محافظ تو آپ کے رسول ہے، مقام شفاعت ان کے پاس، مقام وسیلہ ان کے پاس، مقام محمود ان کے پاس، اور آپ کو چاہیے کیا؟ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ دعا سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب چودھری خادم حسین صاحب تحصیل ناظم جیلم کہ وہ اعلیان جیلم کی جانب سے ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔